أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين اسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضمم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين صدق الله العظيم. سورہ قصص کی آیت نمبر 29 سے لے کر 32 تک کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. ان آیتوں کا ترجمہ یہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی اور اپنی بیوی کو لے کر روانہ ہوئے تو طور نامی پہاڑ کی طرف سے ایک آگ دکھائی دی. انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید میں تمہارے پاس کوئی خبر یا آگ کا کوئی شعلہ لے کر آ سکوں تاکہ تم سینک سکو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچے تو ان کو اس میدان کے دائیں کنارے کے مبارک مقام کے ایک درخت میں سے آواز آئی، اے موسیٰ میں اللہ ہوں، یعنی تمام جہانوں کا رب، تم زمین پر اپنی لاٹھی ڈال دو. پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا تو ایسا لگا جیسے کوئی پتلا سانپ لہرا رہا ہو. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام منہ پھیر کر بھاگے اور پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو مت، تم ہر خطرے سے محفوظ ہو، اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ کسی بیماری کے بغیر بالکل سفید ہو کر نکلے گا، اور ڈر لگے تو اپنا بازو اپنے جسم سے ملا لینا. بس تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے سرداروں کے سامنے پیش کرنے کے لیے یہ 2 معجزات ہیں، یقیناً وہ لوگ بڑے نافرمان ہیں. یہ ہیں ان آیتوں کا ترجمہ. موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس ٹھہرے ہوئے ہیں، جیسا کہ ایک مدت طے ہوئی تھی 8 سال یا 10 سال. یہاں سے قرآن کیا کہتا ہے کہ فلما قضى موسى الاجل، جب موسیٰ علیہ السلام نے وہ مدت ختم کر لی. کتنے سال ختم کیے وہ قرآن بیان نہیں کرتا. موسیٰ علیہ السلام نے مدت ختم کر لی، لیکن اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے اور روایات بھی موجود ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے. حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے درجے کے تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے پاس 8 سال خدمت کی یا 10 سال خدمت کی؟ حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے تو معلوم نہیں ہے، لیکن میں ایک بہت بڑے عالم سے پوچھ کر آپ کو جواب دوں گا. اس میں ہمارے لیے پہلا سبق کہ جو چیز معلوم نہ ہو اس کا جواب نہ دیں. اندازے سے ایسا ہوگا، اتنا ہوگا، جائز ہے، چلے، یہ سب نہیں چلے شریعت کی باتوں میں. حضرت سعید بن جبیر جیسے تابعی کہہ رہے ہیں کہ میں بہت بڑے عالم سے پوچھ کر جواب دوں گا. چنانچہ انہوں نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، وہ اس وقت کے فقیہ مفسر ہیں، بڑے عالم ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ ہاں مجھے معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے کیے تھے. اور اس معاملے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیث منقول ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قضا موسیٰ الاکثر و اطیب او کما قال علیہ السلام، کہ موسیٰ علیہ السلام نے اکثر مدت پوری کی، یعنی 10 سال پورے کیے، وہ اطیب، اور وہ مقدار پوری کی جس سے شعیب علیہ السلام خوش ہوئے، یعنی شعیب علیہ السلام تو چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام 10 سال پورے کریں، تو 10 سال پورے کر لیے۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام سے اجازت چاہی کہ میں تو کئی سالوں سے اپنے وطن سے دور ہوں، مجھے واپس جانا ہے مصر۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ شعیب علیہ السلام رونے لگے اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے کہ مجھے اس پوزیشن میں چھوڑ کر آپ کیسے جا سکتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام کی تو بینائی چلی گئی تھی، دکھائی نہیں دیتا تھا، کمزور بھی بہت تھے، بوڑھے بھی تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے میری ماں، میری خالہ، میرے بھائی ہارون، میری بہن، ان سب کی یاد آ رہی ہے، اور کئی سالوں سے میں ان سے بچھڑا ہوا ہوں، اور میں تو ان کو مصر میں جہاں فرعون کی حکومت تھی وہاں چھوڑ کے آیا ہوں، پتہ نہیں ان کا کیا ہوا ہوگا، مجھے جانا ہے۔ شعیب علیہ السلام نے دیکھا کہ اب موسیٰ علیہ السلام جانا ہی چاہتے ہیں، تو حضرت شعیب علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے، دعا فرمائی۔ دعا کے الفاظ کیا تھے کہ اللہ ابراہیم خلیل اللہ، ابراہیم علیہ السلام جو کہ تیرے خلیل ہیں، تیرے دوست ہیں، ان کے صدقے سے مانگتا ہوں، اسحاق علیہ السلام کے صدقے سے مانگتا ہوں، اسماعیل علیہ السلام کے صدقے سے مانگتا ہوں، یوسف صدیق علیہ السلام کے صدقے سے مانگتا ہوں کہ تو میری قوت طاقت واپس لوٹا دے اور میری بینائی واپس لوٹا دے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد میرا کوئی سہارا نہیں ہے جو گھر کے کام کاج وغیرہ کر سکے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور حضرت شعیب علیہ السلام کی بینائی واپس لوٹائی گئی، آپ کی طاقت واپس لوٹائی گئی۔ شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا، روانہ کیا، کچھ نصیحتیں فرمائی، کچھ وصیت فرمائی۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی فیملی کے ساتھ آ رہے ہیں، وسار بِأَهْلِهِ، اپنے گھر والوں کے ساتھ لوٹ رہے ہیں مدین سے واپس مصر، جہاں سے بھاگے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی بیوی دو ہی ہے یا دوسرے بھی ان کے ساتھ تھے؟ قرآن کے الفاظ آیت کے سیاق و سباق سے معلوم ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام تھے، آپ کے ساتھ آپ کی بیوی یعنی شعیب علیہ السلام کی بیٹی جس کا نام صفوریہ یا صفورہ تھا، یہ دو، اور اتنے سالوں میں موسیٰ علیہ السلام کی اولاد بھی ہوئی تھی شعیب علیہ السلام کے پاس رہتے ہوئے مدین میں، تو آپ کا ایک لڑکا تھا، یہ 3۔ تورات میں تو یہ بیان کیا گیا کہ آپ کے 2 لڑکے تھے، تو 4، ساتھ میں ایک خادم بھی تھا، 5، اور کچھ بکریاں بھی شعیب علیہ السلام نے دی تھی، یا وہ جو کل بات ہوئی کہ لڑکی کی ملکیت کی تھی، لڑکی کی خود کی تھی، یہ جانور بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اس طریقے سے اتنے لوگ مصر جانے کے لیے مدین سے روانہ ہوئے۔ اب ہوا کیا، ریگستانی علاقہ، جنگل کا علاقہ، راستے میں سردی کا موسم، رات کا اندھیرا ہے، کرکراتی ٹھنڈی ہے، اندھیرا ہے، اور اوپر سے اولوں کی بارش ہوئی۔ ٹھنڈی کے موسم میں اولے برستے ہیں، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کی جو وائف ہے، بیوی ہے صفورہ، وہ حاملہ تھی، حمل سے تھی، آخری دن چل رہے تھے، اور رات کے وقت میں سفر طے کرنا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام راستہ بھول گئے، جس راستے سے آنا تھا اس کی بجائے دوسری جانب نکل گئے، ان سب کو لے کر چلتے چلتے پہنچے اس راستے پر جہاں بیچ میں طور پہاڑ، کوہ طور جس کو کہتے ہیں، وہ ملا، وہ بیچ میں تھا، اس راستے پر پہنچے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ اہلیہ کو گرمی کی ضرورت ہے، ٹھنڈی لگ رہی ہے، اور یوں ہی اندھیرے میں چلنا مناسب بھی نہیں ہے، روشنی کا کچھ انتظام ہو تو راستہ نظر آ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دور سے طور پہاڑ پر ایک روشنی دیکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ روشنی ہے تو روشنی کرنے والا بھی کوئی ہوگا، تو اپنی اہلیہ سے کہا، امکثوا، تم یہاں ٹھہرو، میں آتا ہوں۔ میں نے وہاں ایک روشنی دیکھی ہے، شاید وہاں آگ جل رہی ہے، ایسا محسوس ہوتا ہے،
اگر آگ جلانے والا کوئی ہوگا تو اس سے راستہ بھی پوچھیں گے اور آگ بھی لے آؤں گا تاکہ راستہ ہمیں دکھے اور آپ تھوڑی گرمی بھی حاصل کر لو آگ سے۔ یہاں قرآن کے الفاظ ہیں امکثو، جمع کا صیغہ، بہو وچن۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ زیادہ لوگ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام، آپ کی بیوی، آپ کے 1-2 بچے، خادم، سب ساتھ میں تھے۔ دوسری بات یہ کہ اگر بیوی اکیلی ہوتی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں ہی ہوتے تو ایسے جنگل میں رات کے وقت اتنے بڑے نبی بیوی کو اکیلا وہاں چھوڑ کے نہیں جاتے۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ساتھ میں تھے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو وہاں ٹھہرا کر وہاں پہنچے۔ وہاں جا کر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک میدان ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جس جگہ کھڑے ہیں اس کی داہنی جانب میدان کے ایک حصے میں روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ سارا میدان روشن ہو گیا۔ روشنی ہے آگ کی شکل میں۔ یہ آگ اور روشنی نکل رہے ہیں ایک درخت میں سے، لیکن عجیب حال یہ ہے کہ جس درخت پر آگ لگے گی وہ درخت تو کیا ہو جائے گا؟ جل کر راکھ ہو جائے گا، لیکن یہاں درخت جلتا نہیں ہے۔ آگ بھی نظر آ رہی ہے، روشنی نظر آ رہی ہے، وہ بھی ہے درخت کے اوپر، لیکن درخت جلتا نہیں ہے۔ عجیب حالات موسیٰ علیہ السلام نے دیکھی۔ تو موسیٰ علیہ السلام تو آگے بڑھ رہے تھے، اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کے کانوں میں آواز آئی، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اے موسیٰ میں اللہ رب العزت ہوں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ پہلے تو بار بار یہ آواز آئی، یا موسیٰ یا موسیٰ، اے موسیٰ اے موسیٰ، اندھیرا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام مسلسل جواب دے رہے ہیں، لبیک، میں حاضر ہوں حاضر ہوں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یوں کہا کہ آواز دینے والے آپ کدھر ہیں؟ نظر نہیں آتے۔ اس وقت آواز آئی کہ میں تیرے اوپر بھی ہوں، تیرے آگے بھی ہوں، تیرے پیچھے بھی ہوں، دائیں بھی ہوں، بائیں بھی ہوں، میں تجھ سے زیادہ تیرے قریب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سے زیادہ ہمارے قریب، ہماری سحرک سے بھی زیادہ قریب۔ موسیٰ علیہ السلام کے دماغ میں ایک خیال آیا کہ یہ جو صفتیں بیان کی گئی ہے کہ آگے بھی ہے، پیچھے بھی ہے، اوپر بھی ہے اور مجھ سے زیادہ میرے قریب ہے، یہ تو اللہ رب العزت ہی ذات ہی ہو سکتی ہے، یہ صفت تو اسی کی ہے اور کسی کی صفت نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہونے لگا کہ یہ باری تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو آواز آ رہی تھی، اے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، اس آواز کی کیفیت کیا تھی کہ ہر طرف سے آواز آ رہی تھی۔ ابھی میں یہاں سے بولتا ہوں تو ادھر والوں کو محسوس ہوگا کہ آواز ادھر سے آ رہی ہے، آواز کدھر سے آ رہی ہے، لیکن یہاں تو چاروں طرف سے سر کی آواز آ رہی تھی، تو کدھر سے آواز آ رہی ہے وہ پتہ نہیں چلتا تھا، سب طرف سے آواز آ رہی تھی۔ اس سے بھی موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ ہوا کہ یہ کلام کلام الہی ہی ہو سکتا ہے، اور آپ کو بتایا بھی گیا، انی انا اللہ رب العالمین، میں ہی جہانوں کا رب اللہ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ واقعتاً یہ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ پھر آواز تو تھی ایسی کہ ہر طرف سے آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام کا سننا بھی اس وقت ایسا ہوا کہ ہماتن گوش بن گئے، یعنی جس طریقے سے آدمی کانوں سے سنتا ہے، موسیٰ علیہ السلام نے کانوں سے بھی سنا، آنکھوں سے بھی سنا، پورے جسم سے یکساں سنا، سننا بھی ایسا ہوا، کیونکہ کلام کس کا تھا؟ اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوری توجہ سے سنا اور آپ کو پورا یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت مجھ سے کلام کر رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو روشنی جو نظر آئی وہ آگ کی شکل میں کیوں دکھائی گئی، کسی اور شکل میں کیوں نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی طرف تیزی سے لپکتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو آگ کی ضرورت تھی، اس لیے روشنی آگ کی شکل میں دکھائی گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت دہیہ کلبی ایک صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت خوبصورت تھے، ان سے بہت محبت ہے، آپ ان سے بہت محبت کرتے ہیں،
تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی آتے اکثر دہیہ کلبی کی شکل میں آتے رضی اللہ تعالیٰ. تو چاہت کے مطابق جو چیز ملتی ہے آدمی اس کی طرف تیزی سے لپکتا ہے, زیادہ توجہ دیتا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی یہاں ضرورت تھی آگ, تو آپ کو روشنی آگ کی شکل میں دکھائی گئی. اب یہ جو قصہ ہے کوہ طور پر جانا, اس طریقے سے اللہ رب العزت کا کلام سننا, روشنی کا نظر آنا, قرآن نے بہت سی جگہوں پر تفصیل سے بیان کیا ہے. الگ الگ جگہوں پر الگ الگ چیزیں بیان کی ہیں. سورہ طٰہٰ میں اس سے زیادہ تفصیل ہے, سورہ شعراء میں بھی کچھ تفصیل ہے, یہ سورہ قصص میں بھی تفصیل موجود ہے, اور بھی بہت سی جگہوں پر یہ تفصیل موجود ہے. ہر جگہ پر الگ الگ پہلو قرآن نے بیان کیے ہیں کہ اس وقت کیا ہوا. یہاں جب موسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ باری تعالیٰ کا کلام ہے, آپ کو باقاعدہ نبوت کی خوشخبری دی گئی کہ موسیٰ میں آپ کو نبوت اور رسالت عطا کرتا ہوں. پھر آگے دوسری جگہ ہے سورہ نمل میں کہ جب موسیٰ علیہ السلام اس میدان کی طرف آگے بڑھ رہے تھے جدھر روشنی نظر آتی تھی, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اخلع علیک, موسیٰ جوتیاں نکال دو, انک بالوادی المقدس طویٰ, اس لیے کہ آپ بہت بابرکت وادی میں ہو, جوتیاں نکالو. اس سے مفسرین نے مسئلہ بیان کیا کہ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بابرکت جگہوں پر جوتیاں نکال کر جانا چاہیے. اسی لیے تو ہم مسجد میں جوتے چپل پہن کر نہیں آتے, باہر نکال دیتے ہیں. یہ مسجد شرعی جماعت خانہ, اس سے ادب معلوم ہوا کہ کوئی برکت والی جگہ پر جاوے تو جوتے چپل نکال کر جاوے. اللہ والے جو ہوتے ہیں جب کعبہ کا طواف کرتے ہیں تو ننگے پیر کرتے ہیں, کیونکہ اس جگہ کا ادب کا تقاضا یہی ہے. وہ بابرکت جگہیں ہیں, وہاں جوتے چپل مناسب نہیں. اب سوال کہ جوتے پہن کر نماز پڑھنا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ جوتیاں پہن کر نماز پڑھنا ثابت ہے. اس کا جواب یہ دیا ہے مفسرین نے کہ عام طور پر تو حضور جوتیاں نکال کر ہی نماز پڑھتے تھے, کیونکہ اس میں زیادہ تواضع ہے. جوتیاں نکال کر نماز پڑھنے میں زیادہ تواضع ہے, اپنی شان ٹوٹتی ہے ننگے پیر ہم جب کھڑے رہتے ہیں تو. لیکن حضور نے ایک آدھ مرتبہ امت کو جواز بتانے کے لیے کہ اس طریقے سے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں, پڑھ کے بتائی. ورنہ حضور کی سنت, حضور کی عادت یہ تھی کہ جوتیاں نکال کر نماز پڑھتے تھے. جنازے کی نماز بھی ہم جوتیاں پہن کر پڑھ سکتے ہیں, فرض نماز بھی پڑھ سکتے ہیں, لیکن جوتیاں پاک ہونی چاہیے. خیر, یہاں موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا کہ بابرکت جگہ ہے, آپ جوتیاں نکالو. اور ایک وجہ مفسرین نے یہ بھی بیان کی کہ جب بابرکت جگہ ہے تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنے قدم رکھیں گے جوتیاں نکال کر, تو برکت والی زمین کے ذرات آپ کے پیروں کے ساتھ لگیں گے تو آپ کے پیروں کو بھی برکت حاصل ہوگی, اس لیے جوتیاں نکلوائی گئی. ایک اور وجہ مفسرین نے یہ بیان کی کہ اصل میں جو جوتیاں تھیں وہ مردار گدھے کے چمڑے سے بنائی گئی تھی, اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکال دو. اور ایک اور وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ وہ جوتیاں ناپاک تھی, کچھ ناپاکی لگ گئی تھی, کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو سفر سے آ رہے تھے اور اندھیرا تھا, آپ کو معلوم نہیں تھا, اس لیے کہا گیا کہ بھئی جوتیاں نکال کر یہاں تشریف لائیں. پھر اللہ رب العزت نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کو نبی بنا رہا ہوں, آپ کو رسالت دے رہا ہوں. پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا, اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت اور رسالت عطا فرمائی اور مشن دیا, اذهب الى فرعون, کہ مصر جا رہے ہو, اب ذمہ داری کے ساتھ جاؤ, فرعون کے پاس جانا ہے. آپ تو جانتے ہیں کہ کتنا خطرناک ہے. ہم آپ کو کچھ معجزے اور نشانیاں دیتے ہیں, وہ نشانیاں لے کر جاؤ. اللہ رب العزت نے اس وقت دو نشانیاں, دو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. کون سے؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے, وما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ ہاتھ میں کیا ہے؟ لکڑی تھی, عصا تھا, شعیب علیہ السلام نے دیا تھا. موسیٰ علیہ السلام بھی جانتے ہیں کہ لکڑی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پوچھا, اور اللہ تو سب کچھ جانتا ہے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کی توجہ ادھر مبذول کرانا مقصود تھا کہ دھیان دینا, یہ عصا کیا کھیل دکھاتا ہے, عصے پر ہماری قدرت کیسے ظاہر ہوتی ہے وہ دیکھنا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ عصا, یہ تو میری لکڑی ہے, عصا ہے.
موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ چلو اللہ تعالیٰ سے بات ہو رہی ہے تو تھوڑا جس سے محبت ہوتی ہے اس میں بات کرنے میں بھی آدمی کی پوری رات چلی جاتی ہے، وقت معلوم نہیں پڑتا کہ صبح ہو گئی۔ فون پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ چلو موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہے، تو خالی اتنا کہنا تھا یہ عصا، یہ لاٹھی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے آگے چالو کر دیا، اتوکل علیہا، اس پر تو ہے میں تیک لگاتا ہوں، واحش بہا علی غنمی، بکریوں کو جب چرانے لے جاتا ہوں تو درخت کے پتے اسی سے جاڑتا ہوں، ولی فیہا معارب اخری، اور بھی بہت سارے کام لیتا ہوں اس سے۔ میں لمبا کلام کیا، مزہ آ رہا تھا بات کرنے میں، لمبا کلام کیا موسیٰ علیہ السلام۔ اس پر ایک بات یاد آئی، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ سب نبیوں میں صرف موسیٰ علیہ السلام ایسے ہیں جنہوں نے یہ درخواست کی تھی کہ اللہ مجھے آپ کو دیکھنا ہے، پتہ ہے مجھے دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے۔ تو پیر صاحب کہتے ہیں کہ سوال ہوتا ہے کہ کسی اور نبی نے سوال نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اس پر پھر پیر صاحب بہت اچھا ایک نقطہ بتاتے ہیں کہ بات یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کلام کرنے کا موقع ملا تھا، بات کرنے کا، اور پھر پیر صاحب کہتے ہیں کہ بات سے بات بڑھتی ہے، بات کی تو اب دیدار کا شوق نصیب ہوا۔ اس لیے قرآن نے ہمارے اوپر کیا پابندی لگائی، کل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مومنوں سے کہہ دو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور حدیثوں سے ثابت ہوا کہ اجنبیوں سے بات بھی نہ کریں، کیونکہ اگر اجنبیوں سے بات شروع ہوئی تو پھر بات سے بات بڑھے گی اور دیدار تک بات پہنچے گی، اور پھر دیدار صرف دیدار نہیں ہوگا بلکہ نقصان ہی نقصان ہوگا۔ اس لیے یہاں پر شریعت نے ہمیں روک دیا۔ پھر پیر صاحب نے دوسری ایک بہت اچھی بات بتائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں گئے، نمازوں کا تحفہ لے کر آئے، پہلی مرتبہ 50، تو واپسی پر موسیٰ علیہ السلام سے ہی ملاقات کیوں ہوئی، کسی اور نبی سے کیوں نہیں ہوئی؟ اس کا جواب پیر صاحب یوں دیتے ہیں، پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہم، بڑی اچھی بات بتائی کہ سب نبیوں میں صرف موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے دیدار کی درخواست کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ موسیٰ تم مجھے تو نہیں دیکھ سکتے، لیکن جو مجھے دیکھ کر آیا اس کو دیکھ لو، اس سے کام چلا لو دنیا میں۔ تم ڈائریکٹ تو مجھے دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، لیکن مجھے جو دیکھ کر آیا، حضور تو گئے تھے نا عرش تک، اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی حضور نے کیا، تو مجھے تو ڈائریکٹ نہیں دیکھ سکتے، جو مجھے دیکھ کر آیا اس کو دیکھ کر کام چلا لو۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی اللہ رب العزت کے ساتھ ہم کلامی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہا کہ یہ لکڑی ہے، اچھا ٹھیک ہے، وال کے عصاک، دیکھو موسیٰ تم ہی کہتا ہوں لکڑی ہے، اس کو زمین پر ڈالو تو ذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین پر عصا ڈالا، فلما رآہا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو دیکھا، تہتز کانہا جان، وہ تو پتلا اور لمبا ایک سانپ نظر آیا موسیٰ علیہ السلام، خطرناک۔ تو کیا ہوا، واللہ مدبرہ، موسیٰ علیہ السلام تو دے بھاگے وہاں سے، اور قرآن کہتا ہے ولم یعقب، پیچھے مڑ کر دیکھا بھی نہیں۔ سوال ہوتا ہے کہ ایمان نہیں تھا مضبوط موسیٰ علیہ السلام کہ ڈر کے بھاگے؟ بھائی یہ طبعی خوف ہے، اور طبعی خوف نبوت کی شان کے خلاف نہیں ہے، ہو سکتا ہے، یہ طبعی خوف تھا۔ اور تب کوئی یوں کہے کہ ایمان مضبوط نہیں، بجلی کا تار پکڑ لے، یہ کوئی بات ہوئی؟ آدمی کو ڈر لگے گا نا، جانتا ہے کہ یہ دارالاسباب ہے دنیا، جان چلی جائے گی، یہ تو بیوقوفی کہلائے گی۔ اس لیے طبعی خوف تھا، موسیٰ علیہ السلام بھاگے، اور ایسے بھاگے ولم یعقب، پیچھے مڑ کے دیکھے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، موسیٰ واپس آئیے، ولا تخف، ڈرو مت، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب یقین ہوا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہیں نہیں ہوگا، آ جاؤ، تو موسیٰ علیہ السلام واپس آئے۔ یہاں لفظ ہے جانن، جان کہتے ہیں پتلے لمبے سانپ کو، اور دوسری جگہ قرآن نے کیا کہا، فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَىٰ، اور فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، یہ الفاظ ہے ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب لکڑی ڈالی بڑا اژدہا بن گیا، اور یہاں پتلا سانپ اور وہاں بڑا اژدہا، دونوں میں مطابقت اس طریقے سے مفسرین نے کی ہے کہ ممکن ہے کہ جو لکڑی ڈالی جاتی تھی عصائے موسیٰ، اس میں ایسا ہوتا ہو کہ جیسے ہی ڈالے پہلے پتلا سانپ بنتی ہو اور اس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے بڑا اژدہا بن جاتی ہو۔ ایک تطبیق یہ ہے۔
یا یہ بھی ہے کہ کبھی پتلا سانپ بنتی ہو، چھوٹا موٹا کوئی کام کرنا ہو تو، اور بڑا مقابلہ ہو تو اژدہا بن جاتی ہو، یہ بھی ہے۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چستی اور اسپھورتی کے لحاظ سے پتلے سانپ کی طرف بھاگتی ہو اور جسم کے اعتبار سے اژدہے کی طرف، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو الگ الگ جو آیتیں ہیں، الگ الگ اللہ تعالیٰ نے تصویر کھینچی ہے، اس کو اس طریقے سے جوڑا جاتا ہے۔ انک من الآمنین، موسیٰ واپس آئیے، آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، آپ مامون ہیں، آپ امن کے ساتھ ہیں، کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اور یہ ایک نشانی کہ یہ عصا جو آپ کے ہاتھ میں ہے وہ صرف لکڑی نہیں ہے، ایک معجزہ ہے کہ آپ جب وقت پڑے، ضرورت پڑے اور آپ ضرورت کے وقت زمین پر ڈالیں گے، یہ اژدہا بن جائے گا۔ دوسری ایک نشانی دیتے ہیں آپ کو، اسلک یدک فی جیبک، اپنے ہاتھ کو گریبان میں ڈالو، یا تو بغل مراد ہے یا یہ مراد ہے۔ تو ہاتھ ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ تخرج بیضاء، جب آپ بغل سے یا گریبان سے ہاتھ نکالیں گے تو ایک دم سفید چمکدار ہو کے نکلے گا۔ ہم تو ٹرائی نہیں کر سکتے، گرمی کا موسم ہے، کہاں بغل میں ہاتھ ڈالنے کا۔ موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ جب آپ بغل سے ہاتھ نکالیں گے ایک دم سفید چمکدار ہو جائے گا۔ اور اب یہ سفید چمکدار ہو جائے تو یہ بھی کوئی سمجھے کہ یہ تو کوڑ کی بیماری ہوگی، من غیر سوء، اچھا یہ جو سفید ہو رہا ہے کوئی بیماری نہیں ہے، یاد رکھنا یہ تو اللہ کی طرف سے ایک نشانی آپ کو دی جا رہی ہے۔ یہ دوسرا معجزہ، ایک تو عصا جو اژدہا بن جائے گا ضرورت پڑنے پر، اور دوسری نشانی کہ آپ بغل میں ہاتھ ڈال کے جب نکالیں گے تو ایک دم روشن سفید چمکدار بن جائے گا۔ وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ، جب آپ کو خوف لاحق ہو، ڈر لگے، تو اپنے بازو کو جسم سے یوں ملا لو۔ بھائی پرندے جب خطرہ محسوس کرتے ہیں تو اپنے پروں کو کیا کرتے ہیں؟ سکیڑ لیتے ہیں۔ اس طریقے سے انسان کی بھی یہی پوزیشن ہے کہ جب خوف لگتا ہے تو یوں آدمی کر لیتا ہے۔ جب آپ کو خوف لگے تو اپنے بازو کو یوں کر لو، آپ کا خوف دور ہو جائے گا۔ فَذَلِكَ بُرْهَانَانِ مِن رَبِّكَ، یہ دو نشانیاں تمہارے رب کی طرف سے آپ کو دی جاتی ہے، اس کو لے کر اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، فرعون اور اس کے جو لشکر ہے اور دوسرے سردار ہیں ان کے پاس جاؤ۔ اِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ، کیونکہ وہ بہت فساد مچانے والی قوم ہے، فاسق قوم ہے، گنہگار قوم۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو جانا ہے وہاں جا کر ڈائریکٹ تو دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو فرعون تھا، نشانی تو مانگے گا نہیں۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہنچنے سے پہلے نشانیاں بتا دی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام کو ایسا محسوس نہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ جا رہے ہیں، ہمارے پاس دو نشانیاں ہیں۔ یہاں دو نشانیوں کا تذکرہ ہے، دوسری جگہ قرآن نے 9 نشانیاں بیان کی ہیں، فی 9 آیات الی فرعون وقومہ۔ اب وہ 9 نشانیوں کے بارے میں مفسرین کے 2 قول ہیں۔ بعضوں کا کہنا ہے کہ 9 نشانیوں سے مراد 9 معجزات تھے، ان میں سے 2 تو یہی عصا اور ہاتھ ڈالنے کا اور سفید ہو جاتا تھا وہ۔ دوسری نشانیاں دوسری ایک آیت میں بیان کی ہے 9ویں پارے میں، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ۔ موسیٰ علیہ السلام جب وہاں گئے، ان کو سمجھایا، وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ تعالیٰ نے بطور معجزہ کے طوفان ان پر مسلط کیا، فرعونیوں پر، جس نے ان کی کھیتی باڑی اناج غلہ سب برباد کر دیا۔ پھر کچھ سورے پھر نافرمانی کرنے لگے، والجراد، اللہ تعالیٰ نے تیدیاں بھیجی، تیدی دل، تیدیوں کے ایسے جھنڈ آئے کہ پورے کھیت صاف کر دیے اور وہ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے۔ والکمل، تیسرا عذاب ان پر آیا جوؤں کا، سر میں جوئیں، بدن میں جوئیں، اور اسی طرح کیڑے اور جوئیں، پھلوں میں جوئیں، کیڑے، ان کا جینا حرام ہو گیا۔ چوتھا عذاب تھا والضفادع، میدک، یہاں تک کہ بنی اسرائیلی پلیٹ میں کھانا لیتا اور یوں کر کے اٹھانا چاہتا تو اس میں سے میدک پٹتا، اتنے پریشان کر دیے گئے۔ پھر کچھ سنبھلتے، جب بھی ایسے حالات آتے دوڑتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے اور کہتے کہ موسیٰ رب سے توبہ کرو، اگر یہ عذاب ہٹ گیا تو ہم مسلمان ہو جائیں گے، ایمان لے آئیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ عذاب ہٹا دیتا، اللہ رب العزت کتنی رحیم ذات ہے اللہ تعالیٰ کی، وہ دیکھو، اللہ کو تو معلوم تھا کہ پھر سے ایسا ہی کریں گے، تو ابھی اللہ تعالیٰ ان کی درخواست پر جب بھی موسیٰ علیہ السلام دعا کر دے عذاب ہٹا دیتے تھے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ پھر سے نافرمانی کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ موقع بے شمار دیتا ہے۔ والضفادع، میدک ہی میدک،
5واں عذاب ان پر آیا والدم، خون، ان کے کنووں میں خون، پانی کے مٹکوں میں خون، پانی کا گلاس بھرتے پینے کے لیے یہاں تک لے جاتے اور یہاں پہنچتا خون ہو جاتا. تو کھانا پینا جینا اٹھنا بیٹھنا سب ان کا حرام ہو گیا تھا. یہ سب معجزات شمار کروائے اور دو وہ اس طریقے سے 9. اور بعضوں نے کہا کہ وہ جو 9 ہے وہ نشانیاں جو کہی گئی وہ 9 احکام تھے، معجزات نہیں، احکام. اور اس کی تائید ترمذی شریف کی ایک روایت سے ہوتی ہے. حضرت ایک صحابی رضی اللہ صفوان بن عسال رضی اللہ تعالیٰ ان سے روایت ہے ترمذی شریف میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 یہودی آئے اور پوچھا کہ یہ جو آیت ہے فی 90 آیات الی فرعون وقومہ، موسیٰ علیہ السلام کو 9 نشانیاں دے کر بھیجا گیا تھا فرعون کی طرف، تو وہ 9 نشانیاں کیا تھیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 9 نشانیاں 9 احکام تھے. اس میں کیا تھا؟ شرک مت کرنا، زنا کاری مت کرنا، سود مت کھانا، ناحق کسی کا قتل مت کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت مت لگانا، کسی کمزور کو بادشاہ کے پاس اس لیے مت لے جانا کہ بادشاہ اس کا مال چھین لے، اس کی جان لے لے. اس طریقے سے 9 احکام تھے. اور حضور نے فرمایا کہ وہ 9 اور ایک حکم خاص طور پر الگ سے دیا گیا تھا، وہ ہے ہفتے کے دن کی تکریم اعزاز. ہفتے کا دن سنیچر کا دن، جیسے ہمارے لیے جمعہ کا دن ہے، ان کے لیے سنیچر کا دن متعین تھا عبادت کا، تو اس کا اعزاز اور اس کا جو حق ہے عبادت کرنے کا اس کو پورا کرنا. یہ 9 نشانی اللہ تعالیٰ نے دی تھی. تو قرآن نے اس قصے کو الگ الگ جگہ پر الگ الگ اینگل سے بیان کیا ہے. خیر، موسیٰ علیہ السلام کو یہ نشانیاں دے کر اللہ رب العزت نے روانہ فرمایا کہ اب جاؤ فرعون کے پاس، اس کی قوم کے پاس، انہوں نے مصر میں بہت فساد مچا رکھا ہے، ان کو میری پہچان کراؤ اور میری طرف دعوت دو. اب موسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچتے ہیں، پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی ہم کل سنیں گے.